बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव विद तारक लोन। और आज इलेक्शन 2021 के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोटली से एक बराह रास्त प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमानान हैं उनमें अरफान आरफ चौधरी, आसिम जावेद भट्टी और माजिद बुखारी हैं। अरफान आरफ चौधरी MA MBA LLB, आसिम जावेद भट्टी MA और एक मेमार कौम हैं यानी उस्ताद हैं, और माजिद बुखारी का ताल्लुक समाजी खिदमत से है और ये एक मजदूर रहनुमा भी है। इनके साथ आज इस इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये बहसीत बतौर उम्मीदवार ये अपने अपने मैनिफेस्टो को कैसे पेश करते हैं। बुनियादी मकसद जो है वो लोगों की खिदमत करना है। किसी न किसी तरीके से हम लोगों की खिदमत कर रहे थे, लेकिन दोस्तों के और मुशावरत के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि हम पॉलिटिकल तरीके से जो लोगों के हकूक़ सलब किए जा रहे हैं, लोगों के बेसिक हकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट हैं, बेसिकली उनकी जो वायलेशन हो रही है, उनके दिफा के लिए हमने ये इस फील्ड को चूज़ किया है। तो 8-10 माह हो गए माशाल्लाह मैं काम करते हुए। मैनिफेस्टो के हवाले से आपने पूछा है, तो बेसिक जो 1 पॉइंट एजेंडा है हमारा वो खिदमत है, आवाम की खिदमत है। उसके बाद जो आ जाती है लोगों के बेसिक राइट्स हैं। यहाँ शहर के अंदर देखेंगे जो लोगों की जॉब्स पे दूसरे उम्मीदवारान यहाँ पे थे वो उनका दिफा न कर सके, और यहाँ की जो पोस्टें थी वो दूसरे हल्कों के जो MLAs या मिनिस्टर साहबान थे वो चुरा के ले जाते थे, जो अभी भी इस हल्के को फतह करने का सोच रहे हैं। पैराशूटर यहाँ पे माशाल्लाह परमार है उनकी। तो बेसिक हमारा यही है कि लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका दिफा करना है हमने। खेल कूद के जो मैदान हैं उनको आबाद करना है हमने। पब्लिक पार्क देख लें, मतलब यहाँ अगर मिसाइल की बात की जाए कोटली के अंदर, तो कोई भी जो बेसिक राइट हैं वो नहीं मैसर नहीं है हमारे पास। हेल्थ का निज़ाम देख लें, एजुकेशन सिस्टम देख लें, पीने का साफ़ पानी नहीं है, पब्लिक पार्क्स नहीं है, ग्राउंड्स उस तरह के नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम इस फील्ड में हैं और लोगों को अपनी खिदमत सर्व करें। पार्किंग का सिस्टम देख लें, कोटली सिटी के अंदर पार्किंग का निज़ाम नहीं है। हमारे मैनिफेस्टो में ये चीज़ शामिल है कि 4-5 जगहों पे पार्किंग प्लेस हो। रिंग रोड जो वक्त की बहुत ज़रूरत है, अभी हमारा डैम बना है, उसकी वजह से देखें कि सेफ्टी वाल वहाँ पे अभी तक ना ही किसी ने बात की है। मेरे मैनिफेस्टो में वो भी चीज़ शामिल है कि अल्लाह पाक हमें इंशाल्लाह मौका देंगे और ये इस तरह के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हम काम करेंगे। आसिम जावेद साहब, आप क्या समझकर एक उस्ताद की हैसियत से आप आए हैं? आप क्या कमियां कोताहियां देख रहे हैं कि आपने इस इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने का सोचा है? तो क्या समझते हैं कि क्या चीज़ आप दे सकते हैं और कौन सी चीज़ जो है उसकी कमी वाक़या है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारक भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हम 3 लोगों को जो हमारे इस हल्के के उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर मदऊ किया और मुझे भी मौका फराहम किया। तो बेसिक जो बैसियत उस्ताद और सियासी वर्कर के मेरा जो मामला था वो सियासत में आने का, वो ये था कि यहाँ पे गुज़श्ता आप देख रहे हैं कि 40 बरसों से जो है एक जमहूरी प्रोसेस चल रहा है, और उस जमहूरी प्रोसेस ने जो है वो हमारी सियासत को जो है वो सियासत नहीं रहने दिया। हालांकि हम बैसियत मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, और फिर आप देखें हमारे खुलफाए राशिदीन जो हैं, हज़रत उमर फ़ारूक जो हैं, वो पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल्स हैं। और उन्होंने कहा कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे पर एक कुत्ता जो है वो भूखा प्यासा मर जाता है तो वो उसका ज़िम्मेदार जो है वो उमर होगा। तो उस हैसियत से तो हमारे ये जो लीडरान कराम हैं, इनकी जिस तरह का हमारा बजट है उसको देखते हुए तो ये आप समझ सकते हैं कि ये हमारी जो रियासत, छोटी सी रियासत है, जो पहले जो है वो 2.5 अज़ला पर मुश्तमिल थी और यहाँ पर 2 डिप्टी कमिश्नर, या आप कह सकते हैं 2.5 डिप्टी कमिश्नर से ये काम चल रहा था। तो अब 10 डिप्टी कमिश्नर हैं और मेरे ख्याल में 32 के करीब जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और फिर एक फ़ौज, आप कह सकते हैं फ़ौज ज़फ़र मौज है जो हमारे बजट को एंजॉय कर रही है। लोगों के हकूक़ को सर्व किया जा रहा है, माशी, माशरती और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है
وہ روز بروز جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں کا استحصال جب کیا جاتا رہا تو پھر یہ سوچ کے کہ استاد جو ہے وہ قوم کے معمار ہیں اور اگر وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر اس قوم کا جو ہے وہ بڑا برا حال ہوگا. تو اس حوالے سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں جو ہے سیاست میں آؤں اور لوگوں کی خدمت کو جو ہے وہ شعار بناؤں. جہاں تک میں نے مینوفیسٹو کا تعلق ہے ہمارا جو منشور ہے، چونکہ آج جو ہے وہ باقاعدہ اس حوالے سے تو اعلان نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے اور یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 87 تک جو ہے وہ بلدیاتی جو ہے وہ الیکشن ہوتے رہے، اور جو میرا سب سے پہلا ایجنڈا ہے وہ یہی ہوگا کہ یہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہوں، تاکہ جو ایک چھوٹی سی ٹاؤن ہے اس میں جو ہمارا اس وقت کا جو بجٹ ہے وہاں پہ 20 لاکھ جو ہے وہ سالانہ کے مد میں جو ہے وہ پیسے آتے ہیں. تو اگر ایک چھوٹے سے محلے میں، گاؤں میں 20 لاکھ روپے جو ہے وہ ایک سال میں دے دیے جائیں تو 5 سالوں میں 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایک جو ہمارا لوکل کونسل ہے وہ خرچ کر کے عوام کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. لیکن یہاں کی جو سیاست ہے وہ ایم ایل ایز اور کچھ لوگوں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں آج کل تو ایک نام چل رہا ہے پیراشوٹرز کے حوالے سے، تو انہوں نے جو ہے ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے. وہ بھی 15 سال سے یہاں پہ ایم ایل اے کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھیں گزشتہ 15 سالوں میں وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، پھر وزیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینئر منسٹر بھی رہے ہیں. دوسرے ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں جو مقامی ایم ایل اے ہیں وہ بھی جناب سینئر منسٹر رہے ہیں، ایک کچھ عوامی ایم ایل اے تھے. تو یہاں ہمارے کوٹلی کا تو بڑا برا حال ہے. آپ شہر کی حالت دیکھ لیں، جب شہر سے گزرتے ہیں تو کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہوتا ہے. بلدیہ کی حالت آپ دیکھ لیں، وہ کام نہیں کر رہی ہے. پھر ہماری سڑکوں کا حال دیکھ لیں، عرفان بھائی نے جیسے کہا ہمارا پارکنگ کا سسٹم ہے، سڑکوں کی حالت دیکھ لیں. یہ انہوں نے 40 سال میں طارق بھائی کچھ بھی نہیں کیا. میں کریڈٹ دیتا ہوں حیات خان کو کہ یہ بیچارہ یہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے یہ حیات خان کا منصوبہ ہے. یہ جو آپ کا جو ہمیں صاف پانی کے مہیا کیا جانے کی ایک سکیم چل رہی ہے یہ حیات خان کا منصوبہ ہے. یہ جو دندلی نہر ہے یہ بھی اس بیچارے کا منصوبہ ہے. ان کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ ان لوگوں نے تو صرف جو ہے وہ مال بنانا اور پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا، اور پھر دیکھیں کہ ابھی الیکشن سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے. میں تو الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ بھی کروں گا کہ ابھی الیکشن سٹارٹ نہیں ہوا ہے اور 125 25 30 گاڑیاں جو ہیں وہ دے دی ہیں. ہم غریب لوگ جو ہیں وہ بائکوں پہ اپنی کمپین کر رہے ہیں اور یہ 60 لاکھ کی گاڑی جو ہے وہ ایک ورکر کو دے رہے ہیں. یعنی اگر ہمارے 120 25 پولنگ اسٹیشن ہے تو 125 25 انہوں نے گاڑیاں دے دی ہیں. یہ 60 لاکھ کی گاڑیاں جو ہیں وہ آئی کہاں سے ہیں؟ یہ ہمارے کوٹلی کے عوام کو پوچھنا چاہیے کہ یہ 60 لاکھ کی جو گاڑیاں یہ کہاں سے آئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر عوام نے موقع دیا تو ہم بھرپور خدمت کریں گے اور بتا دیں گے کوٹلی کے لوگوں کو کہ وہ لوگ جو آپ میں سے ہیں اور آپ سے اٹھ کے آگے آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں ان میں، اور پھر پیراشوٹر سے، اور پھر وہ لوگ جو اوپر سے آتے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ مال و دولت کا زوم ہے، وہ جو ہے ان میں اور ہم میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. اور آپ یاد رکھیں گے کوٹلی کے عوام کے جناب، ہم نے غریبوں کو جو ہے ووٹ دیا ہے تو ہم نے جو ہماری سیاست ہے وہ غریبوں کی سیاست ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اگلے 5 سالوں میں کوٹلی کو بدل کے رکھ دیں گے. ماجد بخاری ایک سماجی ورکر ہیں اور مزدور تحریکوں کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو آج بحیثیت امیدوار، اس حلقے کے امیدوار کے طور پر وہ بھی سامنے آئے اور ان کا اس حلقے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بھی ہے. اور یہاں کی جتنی بھی سیاسی اور سماجی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ یہ کوآپریٹو اور بہت ہی مل کر کام کرتے رہتے ہیں. تو ماجد بخاری سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کمی محسوس کی اس موجودہ سیٹ اپ میں کہ یہ خود اس سیٹ اپ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. آیا اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ کس حد تک اپنے جو مزدور تحریکیں ہیں یا سماجی کام کاج ہیں ان پہ یہ پورا عمل درآمد کر سکیں گے؟ ماجد بخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ الفتح الکریم. اے پروردگار ہمیں کشمیر کی آزادی کی فتح نصیب فرما. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس ٹائم دیا اور ہمارا انٹرویو آپ کر رہے ہیں. بیسک ہمارا انٹرویو جو ہے نا یہ غریب لوگوں کا انٹرویو کوئی نہیں کرتا ہے. میں ایک مزدور طبقے کا آدمی ہوں. عرفان صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، یہ عاصم صاحب بھی. یہاں بے شمار صحافی حضرات ہیں جو ہمارے جیسے لوگوں کا انٹرویو لینا وہ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، لیکن ہم انٹرویو دینا بھی ان کو انسلٹ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آج میں بلایا یہاں پہ بغیر کسی معاوضے کے.
मैं ये बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ बेशुमार बड़े बड़े लीडर खड़पेंच हैं, लेकिन आपने मैं बगैर किसी लालच के बुलाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और देखने वाले नाजरीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये तारिक लोन साहब वाला चैनल जो है इसको आप देखें और लाइक करें, और इन्होंने हमें हमारे जैसे मज़दूर तबके के आदमी को टाइम दिया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं तारीख़ आज़ादी कश्मीर के लिए, मैं जो यहाँ महरूमियों का ज़ाला हो रहा था पिछले 75 साल 70 साल से, कश्मीर बनेगा, फलां होगा, टींग होगा, कुछ भी नहीं हुआ। 70 सालों से एक माफिया ने यहाँ कोटली के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, जो तामीर और तरक्की में रुकावट बना हुआ था, चाहे वो किसी सरदार की शक्ल में हो, चाहे वो किसी मलक की शक्ल में हो, चाहे वो किसी जट बरादरी की शक्ल में हो, चाहे वो किसी सादात बरादरी की शक्ल में हो। एक माफिया था जो तामीर और तरक्की और अदारों के ऊपर एक काबज़ था, और आवाम को जो है ना वो उनको तामीर और तरक्की की तरफ नहीं जाने दिए जा रहा था। तो मैं इस महरूमियों को देखकर, इस तामीर और तरक्की की रुकावट को देखकर, मैंने मज़दूर तबके की तर्जमानी और यहाँ के जो लोग पिसे हुए तबके के लोग हैं उनकी तर्जमानी के लिए मैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आगे आया हूँ। और यहाँ से पहले इरफान साहब ने, आसम साहब ने भी बड़ा बेहतरीन अंदाज में मेरी तर्जमानी कर दी है। यहाँ सेफ्टी वाल जो कल डैम बना है, यहाँ पर सेफ्टी वाल तक नहीं लग सके, तो ये हमारी इससे और क्या महरूमी करते हैं। अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी सेफ्टी वाल की वजह से रुक सकती है, लेकिन वहाँ एक सेफ्टी वाल भी, वो सीधी गाड़ी डैम में जाके गिर सकती है। तो ये हमारी जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, ये उनको भी नोटिस लेना चाहिए। यहाँ जो अभी इन्होंने पहले बात मुझसे कही है कि 120 गाड़ियों का काफिला, हमारे पैराशूट कोई आए ना आए, मेरा नज़रिया जो है एक ही नज़रिया है। मैं रियासत जम्मू कश्मीर को एक मुल्क देखना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे साथ कोई तावन करता है, कोई मुझे वोट देकर इलेक्ट करता है, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले अपना मुल्क, अगर मुल्क होगा तो हम वज़ीर आज़म भी बनेंगे, MLA भी बनेंगे, MPA भी बनेंगे। अगर मुल्क ना रहा तो फिर मेरे ख्याल में, मैंने पहले भी एक स्टेटमेंट दी थी कि हम शायद किसी जेलम का या पिंडी का, हम हो सकता है किसी बेड़ी भी पर भी ना हो। तो ये बड़े बड़े दावे करने वाले, मेरे ख्याल में अगले साल तक जो आवाज़ चल रही है, PTI ने पाकिस्तान में जो अशर किया वो आप देख सकते हैं। मैं गैर रियासती तमाम जमातों को मैं यहाँ से मैं मुस्तरद करता हूँ, और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, देखने सुनने वालों को, कि जितनी भी गैर रियासती जमातें हैं इनको फिलफोर यहाँ से निकाला जाए। मैं इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर से गुजारिश करता हूँ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा कोई लाएअमल तैयार करें कि यहाँ से जो गैर रियासती तंजीमें हैं इनको फिलफोर निकाला जाए, और ताकि रियासत में तामीर और तरक्की का काम शुरू हो। तो तारीख़ आज़ादी कश्मीर के लिए मैं इसलिए काम को, मेरा पिछले 24 साल मेरे भाई हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ जेलें काट कर आए हैं। हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके मुतबादल हमें पाकिस्तान से उतना प्यार मिला नहीं जितना हम करते हैं। हमने 24 साल जेलें काटी, हमारे भाई ने, अजीज़ व अकारब हमारे शहीद हो चुके हैं रियासत जम्मू व कश्मीर, और इस कश्मीर की आज़ादी और खुशहाली के लिए तो पाकिस्तान ने उतना प्यार हमसे नहीं किया। देखने सुनने वाले नाज़रीन से मैं गुजारिश करता हूँ, हमारी बात को समझिएगा, सोचिएगा, इस पर अमल कीजिएगा कि बोर्ड एक बार बंदा 5 सालों में देता है, लेकर सोच समझ कर देना चाहिए। चाहे मेरे पास टूटी नहीं है, ना खंबा है, ना नलका है, मैं कुछ भी नहीं देता। मैं सिर्फ तारीख़ आज़ादी कश्मीर के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अगर मैं जीत गया तो टूटी, खंबा, नलका, सड़कें, सब कुछ इधर ही है, सब कुछ आवाम के लिए है, या आवाम को हम देंगे। सबसे पहले अपना वतन, अपने वतन पे अपना राज होगा तो इंशाल्लाह ये मुल्क आज़ाद होगा, और आप लोग भी खुशहाल होंगे, मैं भी खुशहाल हूँगा, पाकिस्तान भी इससे खुशहाल होगा। पाकिस्तान, मैंने पहले आपको बताया कि इतना प्यार नहीं करता जितना हम कर रहे हैं। 1947 से पहले हम रियासत जम्मू कश्मीर एक आज़ाद मुल्क था, लेकिन 1947 के बाद हम 2-3 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। इस पार वालों का हाल देख लें, उस पार वालों का हाल देख लें। क्या हमारे ये महरूमीन, ये जो इलेक्ट होकर असम्बली में जा रहे हैं, क्या ये इनका काम नहीं बनता था कोई ऐसी करारदाद मंजूर करके उस पार वालों के लिए, या इस पार वालों के लिए, या गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए कोई ऐसा लाएअमल तैयार करें? ये बिल्कुल, ये लोग फेल हो चुके हैं, इनको आवाम ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। और इंशाल्लाह हम लेबर यूनियन से, शायद मैं आ जाऊँ आगे, आसम साहब आ जाएँ, कोई और इरफान साहब आ जाएँ, हम कोशिश अपनी अपनी जारी करेंगे। लेकिन ये कोई बंदा बिल्कुल ये ना समझे कोई पैराशूट या दूसरा। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के किसी बे पैराशूट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि पैराशूट, मैं रियासत जम्मू कश्मीर 84,471 मरबा मील का तर्जमान हूँ। मैं श्रीनगर से भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ, मैं मुजफ्फराबाद से भी लड़ सकता हूँ, मैं यहाँ से भी लड़ सकता हूँ। ये हमारे लोगों की सोच है, हमने किसको वोट देना है।
تو میں طارق لون صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا چینل جو ہے ماشاءاللہ لوگ بڑے دیکھتے ہیں، ہم بھی آج اس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ سوچ سمجھ کر ووٹ دیجیے گا. آنے والا جو حالات ہیں بڑے نازک ہیں. یہاں کے مافیا کا جو ہے پچھلے 70 سے 75 سالوں سے اس کے اوپر جو قابض ہے، بلدیہ کا نظام فیل ہو چکا ہے. عرفان صاحب نے پہلے بتا دیا یہاں پارکنگ کا سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ قبرستان جو ہے نا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ پانی سے بھرا جاتا ہے جو کھچا کھچ جب بارش شروع ہوتی ہے. تو تمام ناظرین دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر ووٹ دیجیے گا. آپ کے سامنے میں یہاں آزاد امیدوار قانون ساز اسمبلی کے حیثیت سے بیٹھا ہوں. ہمارے ساتھ اعظم صاحب بیٹھے ہیں، عرفان چودھری صاحب بیٹھے ہیں، دیگر بے شمار اور جو ہے امیدوار ہیں. آپ اپنی جو ہے نا ضمیر کی آواز سے ووٹ دیں اور ووٹ دے کر ایسے بندے کو الیکٹ کریں جو اسمبلی میں جا کر آپ لوگوں کا محرومی کا ازالہ کریں اور کشمیر تاریخ آزادی کشمیر کے لیے کام کریں. تو میں اسی کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مزید جو بات کرنی ہے. بہت شکریہ. یہ تھے ماجد بخاری جنہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ اپنا پروگرام جو ہے وہ چاک آؤٹ کیا ہے. تو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. دیکھتے رہیے لائیو ود طارق لون. جی ویلکم بیک. پروگرام کا دوسرا سیشن جو اگلا سلسلہ ہم بڑھانے جا رہے ہیں، اس میں امیدواران سے براہ راست سوالات بھی ہیں. اور میں سب سے پہلے آپ تینوں سے ایک سوال کروں گا کہ آپ نے پورے جو حلقہ L10 کوٹلی 3 کا احاطہ کیا ہے، محرومی کا بھی احاطہ کیا ہے، لیکن ایک بات جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر امیدوار ایک ہی بات کر رہا ہے جی کہ یہاں پہ بڑی ظلم و زیادتی ہوئی ہے، یہاں کے لوگوں کو کے جو حق ہیں وہ دوسرے حلقے والے اڑا کر لے کے گئے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ تمام امیدوار مل کر ایک متفقہ امیدوار کو سامنے لے آئیں جو آپ اس کا پشتبان بھی ہوں اور اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں اور عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کریں؟ ایسا کیوں ممکن نہیں ہے عرفان صاحب؟ طارق صاحب ویٹ اینڈ سی والی پوزیشن ہے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی پوائنٹ پہ ڈسکشن ہوگی. بھائی ہیں سارے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، عاصم صاحب آئی ہیں، ماجد صاحب آئی ہیں، اور بھی جتنے امیدوار ہیں، ہم کوئی نیا عمل تیار کرنے جا رہے ہیں جس میں انشاءاللہ کوٹلی کے لیے سرپرائز بھی ہوگا. بیسک ہم سب کا مینیفیسٹو ایک ہی ہے، ہم نے لوگوں کے حقوق کا دفاع کرنا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم کوئی میٹنگز کال کر رہے ہیں، اس میں سب لوگوں کے مشاورت کے ساتھ ہم کوئی متفقہ انشاءاللہ تعالیٰ، اس پہ بھی کوشش ہماری سب کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم متفقہ امیدوار بھی سامنے لائیں. عاصم صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ در بھائی مسائل تو جو ہیں وہ کوٹلی کے ہی ہیں، اور ظاہر ہے الیکشن بھی ہم یہاں سے لڑ رہے ہیں، تو پھر اس لیے ہم نے کوٹلی کے مسائل پہ اور اس کے ظلم و ستم میں جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی پہ بات کریں گے. کام ہم کر رہے ہیں، سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے ایجنڈے کے مطابق کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ عوام میں جو ہے شعور بھی ہے اور تبدیلی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں. اور بالخصوص یہ لوگ اگر اس بلدیاتی الیکشن کروا دیتے تو یہ اتنے امیدواروں کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو یہ ادھر گئے ہی نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے جیسے عرفان بھائی نے کہا ایک بڑا سرپرائز دیں گے، اور کوٹلی حلقے کے لیے جو ہے یہ ایک جو ہے خوش آئند بات ہوگی. غیر صاحب آپ؟ سر یہاں بیسک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نظریات کا بڑا معاملہ ہے. نظریات میرا ریاست جموں کشمیر 84,471 مربع میل کا ہے، ان کا شاید کوئی اور نظریات ہے، ان کا کوئی اور نظریات ہے. تو میرے خیال میں میرا نظریات کسی ریاستی اور غیر ریاستی جماعت کے ساتھ نہیں ملتا جلتا ہے. تو میں اس لیے کسی کے ساتھ نہ ہی کوئی کمپرومائز کرتا ہوں نہ کچھ، کیونکہ میرا مسئلہ صرف ریاست جموں و کشمیر ہے، تاریخ آزادی کشمیر کی. اس کے بعد میرا کوئی ٹوٹی کھمبا کی سیاست نہیں ہے اور نہ میں کسی کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہوں. کسی کامن ایشو پہ آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ جی میں کسی پہ میں سب سے پہلے ریاست جموں و کشمیر 84,471 مربع. تو یہ بھی تو اس کو جی مجھے ریٹرن جو بندہ مجھے ریٹرن دے گا، دیکھنے سننے والے ناظرین بھی سن لیں، دیکھنے والے دیکھ لیں. میں گزارش یہ کرتا ہوں جو بندہ مجھے ریاست جموں و کشمیر کا ریٹرن دے گا کہ میں تاریخ آزادی الیکٹ ہو کے اسمبلی میں جا کے سب سے پہلے اس کے اوپر کام کروں گا، ٹوٹی کھمبا کی سیاست بعد میں کروں گا، میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا. دیکھیں نا، یہ تو کوئی پیسے یہ ایک تھوڑا دیکھیں نا، جی چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کا استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ ڈائریکٹ پہ چھت پہ تو نہیں جا سکتے، چھت پہ جانے کے لیے آپ سیڑھی استعمال کریں گے، اور سیڑھی زینہ بہ زینہ جاتی ہے. آپ اگر کہیں جی کہ ٹوٹی کھمبے کی سیاست کو اگنور کر کے آپ ڈائریکٹلی تحریک آزادی کشمیر کی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، وہ تو اس طرح ممکن نہیں ہے. کہ جب اختیار آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو تو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کر سکے. پہلے آپ اپنا اختیار حاصل کریں گے عوام سے،
تو پھر وہ جو بڑا ہے ریاست جموں کشمیر کا جو مستقبل کا فیصلہ وہ آپ کروا پائیں گے. آپ بغیر اختیار کے کیسے کروا پائیں گے؟ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ادارے موجود ہیں یہاں پہ، بلدیہ ہے، KDA ہے، دوسرا PWD ہے، یہ ادارے لوگوں کی خدمت کے لیے بنے ہوئے ہیں نا. ان اداروں سے کیوں نہیں لوگ پوچھتے ہیں؟ یہ عوام کا کام بنتا ہے ان سے اداروں سے کام لے. یہ MLA کا کام ہے صرف قانون سازی کرنا. یہ 84,471 مربع میل کی 75 سال تو سے جو جناب انہی اداروں کی آواز آپ بننے جا رہے ہیں، تو آپ عوام کو اس طرف کیوں نہیں موٹیویٹ کرتے کہ جناب چلیں میرے ساتھ بلدیہ کے دفتر میں، چلیں لوکل گورنمنٹ کے دفتر میں، چلیں محکمہ شہرات کے دفتر میں، چلیں پبلک ہیلتھ کے دفتر میں آپ کے ساتھ آپ کی نمائندگی کرتا ہوں. آپ اگر یہ لوگوں کو اس طرف راغب کر کے آپ مظفر آباد کی طرف نکل جائیں گے، آپ لوگوں کو میرپور کی طرف بھیج کر مظفر آباد نکل جائیں گے، تو یہ کام کیسے چلے گا؟ کیسے سسٹم چلے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہم بلدیہ میں بھی جاتے ہیں عوام کے ساتھ، PWD میں بھی جاتے ہیں، KDA میں بھی جاتے ہیں. جہاں عوام ہمیں ملتی ہے اس کو ہم پکڑ کر ساتھ لیتے ہیں. یہ ادارہ آپ کے لیے بنا ہوا ہے، یہ آپ کی محرومی کا ازالہ کرے گا. تو ہم ہر دفتر میں جاتے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ کے ساتھ بھی کتنی بار ہمارا ٹاکرا ہو چکا ہے. لیکن میں کبھی کسی ادارے سے نہ ڈرنے والا ہوں، نہ میں یہ ادارے ہمارے تحفظ کے لیے بنے ہیں. ہم ان سے انشاءاللہ کام لیتے بھی ہیں اور آگے بھی لیتے رہیں گے. اچھا، بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ آپ پوری نہیں کریں گے کیوں نہیں پوری الیکشن کی، اور آپ ڈائریکٹلی الیکشن؟ نہیں، بنیادی جو ضرورتیں ہیں یہاں پہ وہ انشاءاللہ جو ہمارے اختیار میں ہیں ہم پوری کریں گے. اس کے بعد جو بات ہے، یہ ٹوٹی کھمبا جو ہے یہ بلدیہ کا کام ہے دینا. یہاں لوکل KDA کا کام ہے، PWD کا کام ہے، دوسرے بے شمار ادارے ہیں ان کا کام ہے. MLA کا کام ہے صرف قانون سازی کرنا. قانون سازی پچھلے 75 سالوں سے انہوں نے قانون سازی نہیں کی ہے. میرے خیال میں اگر یہ بلدیاتی الیکشن ہو جاتے تو میرے خیال میں یہ سب سے آسان مرلہ بھی ہوتا کہ چلو MLA الیکٹ ہو کے وہاں پر قانون سازی کرتا. عاصم جاوید صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بخاری صاحب کی باتیں سنی ہیں، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میں ماجد بھائی کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ تحریک آزادی کشمیر ہماری ہم سب کی اولین ترجیح ہے، اور بحیثیت کشمیری جو ہے وہ یہ ریاست جو ہے وہ ہماری ماں ہے. تو اس کے لیے دیکھیں انہوں نے ادھر ادھر کی بات کیا، تو میں تو کہوں گا نا ادھر ادھر تو نہیں ہے، بلکہ ہماری ریاست جو ہے ابھی اس وقت جو ہے وہ 4 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. چین کے پاس بھی ہمارا بہت سارا علاقہ ہے، گلگت بلتستان ہے، یہ جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، مقبوضہ کشمیر ہے. تو یہ سارے بھائیوں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے، اور یہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی اختیار ہوگا. ہم اپنی بات جو ہے وہ کسی پلیٹ فارم پہ کسی فورم پہ منوانے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہوں گے. تو اس حوالے سے جب ہم یہ نہیں رکھتے تو پھر یہاں بیٹھ کے آپ کے پاس بیٹھ کے کہ میں نے جو ہے وہ کشمیر کو آزاد کروا لینا ہے، یہ میرے خیال میں کوئی ناممکن سی بات ہے. عرفان عارف صاحب، آپ بنیادی سہولتوں کی دستیابی کے لیے آپ کون سا جدوجہد کا راستہ اختیار کریں گے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں؟ بیسیکلی طارق صاحب، یہ جو سسٹم ہے ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب. جب ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو اگر ایک اچھے بندے کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے جو اس کا آئل ہے کسی بھی ادارے میں، جیسے بھائی نے بات کی ہے، تو ایڈمنسٹریٹر کو لگتا ہے کسی ڈپارٹمنٹ کا، تو اگر اچھا بندہ لگائیں گے، وہ ڈلیور کرنے والا بندہ لگائیں گے تو سسٹم میں بہتری آئے گی. تو ہم بیسیکلی رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب اس پہ ایجنڈے پہ جائیں گے کہ جو لوگوں کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے یا جو لوگ ہیں ان کو اس طرح کی سہولیات جو ان کے انجوائے کر رہے ہیں، فیسلٹیز انجوائے کر رہے ہیں، ان کو ہم پابند کریں گے کہ آپ یہ جو چیزیں لے رہے ہیں، فیسلٹیز لے رہے ہیں، یہ ڈیلیور کرنے کے لیے آئیں، یہاں بیٹھیں، کسی بھی سیٹ پہ اگر بیٹھیں آپ تو یو ہیو ٹو ڈیلیور. ادروائز پبلک آپ کو ریجیکٹ کرے گی، اور وہ وقت دور نہیں جب پبلک ان کے گریبان بھی پکڑے گی. آپ نے آج تک جو سٹنگ MLA ہے اس کے ساتھ یہ جو سہولیات کا فقدان ہے اس بارے میں کوئی بات کی ہے؟ دیکھیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ ہماری ڈسکشن رہتی ہے. اسٹیٹ پہ ہم نے ان سے ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن ڈفرینٹ فورم پہ ہم نے آواز ضرور اٹھائی ہے کہ یار یہ لوگوں کے بیسک رائٹ ہیں، ان کو ملنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جو صاحبان یہاں پہ موجود تھے ان نے تو کبھی، دیکھیں یونیورسٹی تھی ہماری ایک، اس میں جابز آئی ہیں، دوسرے علاقوں کے لوگ یہاں آ کے مسلط ہوئے ہیں. کبھی میں نے کسی یہاں 5 MLA رہے ہیں، سینئر منسٹر بھی رہے ہیں، ابھی اپوزیشن لیڈر، کسی سنگل فرد واحد کی میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ اخبار میں نہیں پڑھی یار کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ عمل کرتے رہے اور بس یہ 1-2 لوگوں کو خوش کر دیا، اور کھڑپینچی سسٹم. بیسیکلی میں کھڑپینچی سسٹم کے خلاف ہوں. ہم کہتے ہیں یار جس بندے کا رائٹ ہے اس کو رائٹ ملنا چاہیے. ہم غریب کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو بندہ اہل ہے اس کو اس کا حق ملے. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میرا نہیں خیال کہ جب میڈیکل، دیکھیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے ہمارا، یہاں بگ سٹی نہیں ہے،
میڈیکل پورے آزاد کشمیر میں 10 اضلاع ہیں، سب سے بڑا ضلع ہمارا ہے، میڈیکل کالج نہیں ہے. میں نے تو کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھی کسی MLA کی، کسی وزیر کی کہ کوٹلی کے اندر میڈیکل کالج دیا جائے. جو یونیورسٹی بنی ہے یہ 1980 میں کیمپس بنا تھا. تو یہ اللہ مغفرت کرے مطلوب انقلابی صاحب، ان کی اس میں کوششیں تھیں. تو چلیں ہمیں یونیورسٹی جا کے 40 سال بعد ہمیں یونیورسٹی مکمل یونیورسٹی ملی ہے. تو یہ بہت پہلے بننی چاہیے تھی. اسی طرح میڈیکل کالج یہ ہمارا رائٹ تھا. ابھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کیمپس وہ بنانے جا رہے تھے، یہاں کسی نے آواز نہیں اٹھائی، وہ شفٹ کر دیا انہوں نے راورا کوٹ کے مقام پہ. تو بیسیکلی یہاں یہ جب ادارے مضبوط ہوں گے، اس طرح کے ادارے بنیں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، جاب اپرچونیٹیز ملیں گی، لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. اور سب سے بڑی بات، جو ادارے آلریڈی کام کر رہے ہیں اس کے اندر بھی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ بیسک جو حق ہے ہمارے، جیسے اب ویمن یونیورسٹی باغ دیکھیں، وہاں آپ کو 95% لوگ باغ کے ملیں گے. راورا کوٹ کی یونیورسٹی دیکھیں، میڈیکل کالج دیکھیں، وہاں 95% اس علاقے کے لوگ ملیں گے. میر پر آپ دیکھ لیں، انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹی دیکھ لیں، یہاں 80% لوگ باہر کے آئے ہوئے ہیں. جو ملازمین ہیں 80%، کیا وجہ؟ جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو تھے وہ ہمارے حقوق کا دفاع نہ کر سکے. انفارچونیٹلی یہ بیسک ان کا رائٹ بنتا تھا، نہ ہی انہوں نے کبھی مزاحمت تک بھی نہ کی. تو بیسک ہمارا آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں موقع دیا تو ہم اس طرح کے جو لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے اس کے دفاع کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ فیلڈ میں نہیں. عاصم جاوید صاحب، آپ ایک معمار قوم ہیں، استاد ہیں، اور آپ نے پچھلے 2-3 دہائیوں سے جو معمار قوم کا ایک شعبہ اختیار کیا ہوا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو موجودہ سیٹ اپ جا رہا ہے، جس میں تقریباً 2 جنریشن آپ کے اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے اس شہر میں سروائیو کر رہی ہیں، تو ابھی تک تبدیلی کے کوئی آثار نمایاں نہیں ہو سکے؟ آپ کی اس تربیت میں کمی آئی ہے یا لوگوں کی ترجیحات میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے؟ طارق بھائی، جو آپ نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بھی ہمارے بیچارے میں اس لیے کہوں گا کہ وہ انہیں پتہ بھی نہیں تھا، یہ سیاستدانوں کے ذمہ ہی لگتا ہے. یہاں پہ آپ جیسے عرفان بھائی نے بات کیا نا 80 سے، تو 80 سے جو ہماری سیاست چل رہی ہے، وہ سیاست جو ہے وہ ان جاگیرداروں، نمبرداروں اور یہ جو کھٹپینج لوگ ہیں انہی کے حوالے سے چل رہی ہے. تو جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں کمزور قسم کا طالب علم ہوتا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ ایجوکیشن میں بھیج دیا. پہلے تو بات ہی لوگوں کی کہتے تھے، پریارٹی تھی لوگوں کی کہ ہمیں اس دفتر میں لگا دیں، اس دفتر میں لگا دیں، اس محکمے میں لگا دیں، تو ایجوکیشن میں بھیج دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اساتذہ کا رول اور ہمارے سیاستدانوں کا رول ہے، چونکہ تعلیم ہماری پہلی پریارٹی نہیں ہے، وہ آخری پریارٹی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 مہینوں سے کرونا ہے اور ابھی تک ہمارے ادارے نہیں لگ رہے، جو کھلے ہی نہیں ہیں. اور حکومت جو ہے وہ ہر روز ایک نیا نوٹیفیکیشن کر دیتی ہے جی کہ اب امتحان ہوں گے، اب امتحان نہیں ہوں گے. اور ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں اس دفعہ جو ہے وہ 9th اور انہوں نے 11th کو پھر پروموٹ کر دیا ہے. اور جو 10th اور 12th کی جو کلاس ہے اس کو انہوں نے صرف 3 یا 4 سبجیکٹ جو ہیں ان کا کہا کہ یہ امتحان لیں گے. ہو سکتا ہے یہ امتحان بھی نہ ہو. تو یہ پچھلے 2 سال سے تو ایسے ہی کام چل رہا ہے. تو پھر اگر یہ حال رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے اساتذہ جو میرٹ پہ نہیں آئے، جس کی بات ہم کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اساتذہ کا سلسلہ جو ہے وہ MLA سے نہ ہو، بلکہ یہ ہمارا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر جو ہوتا ہے اس کو آپ بااختیار بنا دیں اور اس کے اختیار میں دے دیں کہ یہ جناب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو یہ تقرریاں، نہ تبادلے جو ہے وہ میرٹ سے ہٹ کے ہوں گے، اور نہ پھر جو ہے وہ ہمارا جو ہے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ خراب ہوگا اور لوگ اس بدحالی تک پہنچیں گے. ہم جو ہے ہمارا سسٹم جو ہے وہ صرف MLAs ہی چلا رہے ہیں. جیسے آپ نے عرفان بھائی سے ایک سوال کیا، میں بتا دوں کہ ایک سٹنگ MLA نہیں، ہمارے 3 سٹنگ MLA تھے جو یہ ابھی چل رہے ہیں. تو یہ لوگ ادھر تو کام ہی نہیں کرتے. یہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ بس یہ جو ہے صرف PWD کی حد تک ان کا کام ہوتا ہے کہ وہاں جو تعمیراتی کام ہوتے ہیں یہ 20-25% تو یہ پہلے ہی لے لیتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ 20-25 بیچارہ ٹھیکیدار لے لیتا ہے اور 20-30% کا یہ کام کرواتے ہیں. تو ان کو یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان اداروں پر توجہ دینے کی ضرورت پڑی نہیں ہے، اور نہ یہ ضرورت میں انہوں نے محسوس کی ہے. اگر میرٹ پہ کام ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ود ان 5 ایئر جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اور جیسے آپ میرٹ سے ہٹ کے کام کریں گے تو پھر جو حشر ہمارا اس وقت ہو رہا ہے ایسے ہی ہوتا رہے گا. اچھا، ایک تجویز آ رہی ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے
इंतखाबात को 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, तो आपका क्या ख्याल है? ये जो तजवीज़ आ रही है ये कोविड की वजह से नहीं है, ये तजवीज़ जो है वो अपने लिए है कि चूँकि अभी तक उनके बंदे पूरे नहीं हो रहे, तो जिस दिन बंदे हो सकता है पूरे हो जाएं तो ये वो तो क्या कहेंगे कि जनाब 2 महीनों के बजाय कल करवा दें इलेक्शन, तो वो अपने अपने मामलात में लगे हुए हैं। और हम ये कंडेम्ड करेंगे कि अगर कम अज़ कम मेरे ख्याल में आपका इलेक्शन कमीशन या जो वक्त पे इलेक्शन करवा रहा है, पिछले 5-6 इलेक्शन हुए हैं, तो इसको 2 महीने पाकिस्तान में डस्का में इलेक्शन हुआ है, कराची में इलेक्शन हो रहे हैं, आपने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन करवा दिए हैं। और ये तो हमारी आबादी जो है सिर्फ गुजरांवाला डिवीज़न से भी जो है वो कम है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से कम है। वहाँ 50 लाख की गुजरांवाला की आबादी है, एक डिप्टी कमिश्नर है, यहाँ पर 10 डिप्टी कमिश्नर बेचारे आपने लगाए हुए हैं, 40 लाख की आबादी है। तो यहाँ इतना मसला नहीं है कि आप जो है कोविड की वजह से जो है वो इलेक्शन को 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन करते हैं। आप क्या कहते हैं? मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ और बर वक्त होने चाहिए इलेक्शन, क्योंकि सच्ची बात है कि हमने बड़े टाइमली काम शुरू किया और मैं समझता हूँ कि इन लोगों का होमवर्क ही नहीं है और ये अभी बड़ी परेशानी के आलम में हैं, उनको अपने रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से वो प्लानिंग कर रहे हैं कि इलेक्शन को पोस्टपोन हो। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, इलेक्शन पर वक्त बुखारी साहब आप क्या कहते हैं? सर मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूँ कि इनके बंदे ही नहीं पूरे हो रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की टीआई है ना, ये एक माजरीन की जो पाकिस्तान में 10-11-12 सीटें हैं, ये बेसिक एक जो है ढोंग रचाया हुआ है। जो भी पाकिस्तान की तरफ से जो हुकूमत वो सिलेक्ट करना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर में, ये उसके लिए ये ना उन्होंने 10-12 सीटें वहाँ पर माजरीन की रखी हुई हैं। बेसिक यहाँ 12 सीटें वो हैं, 2-3 ये डाल के जो भी हुकूमत बनाना चाहते हैं उसको बना रहे हैं। मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से और आला अदारों से मैं गुजारिश करता हूँ, जो अदारे हमारे रियासत जम्मू कश्मीर को कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये 26 जुलाई को एक इलेक्शन होना चाहिए। इससे एक दिन भी ताख़ीर हुई तो हम दम मस्त करेंगे इंशाअल्लाह और पूरे आज़ाद कश्मीर को लपेट में लेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। जो अरफान आरिफ साहब, आसिम जावेद भट्टी साहब और माजिद बुखारी की आपने गुफ्तगू भी सुनी। हमारा इसमें नुक्ता नज़र कुछ डिफरेंट नोयत का हो सकता है, लेकिन इनके ख़यालात और इनके जज्बात के बरक्स नहीं हो सकता। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ जो आज़ाद कश्मीर से भी गुजारिश करूँगा कि कोविड-19 का बहाना बनाकर इलेक्शन को पोस्टपोन ना किया जाए, क्योंकि सियासी तकरीबात में कोरोना का कोई ख़दशा नहीं होता। तालीमी अदारों को बंद करने से कोरोना का ख़दशा पैदा हो जाता है। सियासी तकरीबात में कोरोना का ख़दशा पैदा होने का एहतमाल होता है, तालीमी अदारों में कोरोना फैलने का ख़दशा नहीं होता। लिहाजा इसको बहाना बनाकर इलेक्शन को पोस्टपोन ना किया जाए और इंशाअल्लाह थोड़ी दिनों के बाद एक नई सूरत हाल के साथ, इन्हीं उम्मीदवारों के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।